المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وشفينا ومولانا محمد مبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے ایوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمدی مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انشراح کی آیت نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آج کا جمعۃ المبارک کا عنوان ہے۔ شمائل کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، حضور کے اوصاف، حضور کے وصف، سر سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، اس چیز کا تذکرہ۔ شمائل ترمذی کو اگر زیر مطالعہ لایا جائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے تذکرہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا، سب نے نہیں کیا، اور اتنے صحابہ ہیں کہ ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ درجن کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کے شمائل کا تذکرہ فرمایا، باقیوں نے نہیں کیا۔ وہ ایک دوسرے سے معلوم کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کیسے تھے، حضور کے مبارک پاؤں کیسے تھے، حضور کا مبارک چہرہ کس طرح چمکدار تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھیں۔ تو ان سے پوچھتے جو حضور کا وصف بیان کرتے، تو جن سے سوال کیا جا رہا ہوتا
وہ کہتے کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو دوسرے صحابہ کہتے کہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ نظر بھر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے۔ صحابہ کرام نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے، نظریں لگا کے نہیں بیٹھے صحابہ کرام۔ حضور کے مبارک حسن کی تاب ہی نہیں لا سکتے تھے صحابہ کرام۔ یہی وجہ ہے کہ چند صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے وصاف ہیں، انہوں نے حلیہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک طریقہ تھا جس کے ساتھ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو غور سے دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سا طریقہ تھا، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی ہاتھوں کی انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا اور انگلیوں کی اوڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا رہتا۔ بس یہ ایک طریقہ مجھے آ گیا تھا، اس وجہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مفصل حلیہ بیان فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ بہت لمبا ہے شمائل کے حوالے سے، مختصراً کچھ باتیں اسی حوالے سے میں نے کرنی ہیں آپ سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں ایک نام ہے ان کا، محدث علی الاطلاق ان کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے در سمیم فی مبشرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے۔ ویسے یہ کتاب عربی میں ہے لیکن آج کل اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے وہ 40 خواب بیان کیے جن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور حضور سے ہم کلام ہوئے۔ یہ کتاب اسی چیز پہ ہے۔ پہلے ایک مسئلہ یہاں پہ عرض کر دوں، خواب میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھا۔ شیطان حضور کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، شکل و صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا، اور شیطان یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا خواب میں آ کے کہ میں آپ کا نبی ہوں۔ ویسے تو کسی اور کو آپ خواب میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں نہ ہو، شیطان اس کی صورت میں آیا ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کا نبی ہوں خواب میں آ کے۔ خواب میں جس نے دیکھا مجھے، اس نے حقیقت میں ہی دیکھا اور مجھے ہی دیکھا۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے ایک سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات میں نے پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے کہ انا املا ہو و اخی یوسف اسبہ ہو، کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف سبی حسن والا تھا۔ آپ کا حسن نمکین ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سبی تھا، اور جو حسن ملی ہوتا ہے اس میں کشش اور جاذبیت زیادہ ہوتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کر زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، بظاہر آپ کو دیکھ کر کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، آپ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں اور بظاہر کچھ اس طرح کا معاملہ بھی سامنے نہیں آتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کو حضور نے خواب میں جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے شاہ عبد الرحیم، جمالی مستورات سبعین غیرۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے غیرت الہیہ کے 70,000 پردوں میں مجھے چھپایا ہوا ہے۔
غیرت الہیہ کے 70,000 پردے ہیں میرے چہرے پہ، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ میرے سامنے آتے ہیں ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اگر یہ غیرت الہیہ کے پردے میرے چہرے پہ نہ ہوں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی تھیں زنان مصر کی، مجھے دیکھ کے لوگ اپنے دل کاٹ لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پردوں میں چھپایا ہوا ہے۔ کسی کو بغیر حجاب کے حضور علیہ السلام نے زیارت کروائی ہے۔ باقی رہی بات علم کو دیکھ کے جو ہے قربانیاں دینے کی، تو اس منظر کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بیان فرمایا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تضاد کا شعر ہے، جب کوئی شاعر شعر کہتا ہے اور تضاد اگر لانا چاہے تو جو آگے والا مصرع ہوتا ہے اس میں وہ تضاد لے آتا ہے۔ کسی کے شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی کے شعر میں 2 ہوتے ہیں، کسی کے شعر میں 3 ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے یہ جو شعر لکھا ہے اس میں آپ 6 تضاد لائے، اور تضاد کا کوئی شعر اعلیٰ حضرت کے جوڑ کا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حسن یوسف ہے، ادھر حسن مصطفیٰ ہے، ادھر مصر کی عورتیں ہیں، ادھر عرب کے مرد ہیں، ادھر ان کی انگلیاں ہیں جو کٹیں، ادھر سر کٹاتے ہیں، یعنی جانیں ہی قربان کر دیتے ہیں، اور وہ ماضی کی بات ہے، اور یہ تسلسل جاری ہے۔ ہر دور میں حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے حضور کے نام پہ۔ حضرت بلال نے مار کھائی لیکن پھر بھی حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ نے جان کی قربانی پیش کر دی، حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا، ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو پھر جان دے دی۔ اور یہ تسلسل جاری ہے، حضور کے صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک۔ غازی علم دین شہید نے کچھ عرصہ قبل اپنی جان پیش کی، اور غازی ممتاز قادری کو ابھی میرے خیال میں 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا ہوگا حضور کے نام پہ جس نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو یہ تسلسل جاری ہے قیامت تک۔ ان کی جو انگلیاں کٹی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر قرآن نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت زلیخا سے وہاں کی عورتوں نے یہ شکوہ کیا، یہ طعنہ دیا حضرت زلیخا کو کہ آپ تیمور الثالث کی بیٹی ہو، عزیز مصر کی بیوی ہو، اور ایک غلام جس کو آپ نے بازار سے خریدا ہے اس کے ساتھ آپ نے عشق کیا۔ عورتوں نے طعنہ دیا۔ اب حضرت زلیخا ان کو جواب دیتی، ان سے بحث کرتی، ان کو سمجھاتی تو بات بڑی لمبی ہو جاتی۔ حضرت زلیخا نے کہا کہ اس بات کو مختصر کرتے ہیں۔ 70 عالی نسب خاندانوں کی عورتوں کی دعوت کی اور کہا کہ میرے گھر میں آؤ، جس کے بارے میں تم طعنہ دے رہی ہو اس کے حسن کی ایک جھلک دکھلا دیں آپ کو۔ پھر وہ آئیں 70 عالی نسب خاندانوں کی عورتیں، تو آپ نے ان کے ہاتھوں میں ناشپاتیاں دیں، چھریاں دیں، کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہوں وہ آئیں گی، سامنے سے گزریں گے تو آپ نے یہ ناشپاتیاں کاٹنی ہیں، یا سیب تھے یا کوئی بھی پھل تھا، پھل کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئیں، ہاتھ جوڑے، منت سماجت کی کہ آج میرا امتحان ہے، آپ ذرا زنان مصر کے سامنے آئیں اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے آئیں۔ آپ اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، حسن میں جھلک اور کشش اس قدر تھی کہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، چہرے سے نقاب ہلکا سا الٹا، انہوں نے ناشپاتیاں کاٹنی تھیں، ناشپاتیاں کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیں جب حسن یوسف کو دیکھا۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، کٹ گئے ان کے ہاتھ، اور پکار اٹھیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ہم تو کہہ رہی تھیں کہ یہ کوئی بشر ہے،
ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں، یہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ تو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کی سچی داستان ہے۔ سورہ یوسف میں جس کا تذکرہ کیا رب ذوالجلال نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لوامی زلیخا لرأیناہ جبینہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیاں کاٹنے والی اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ یہ حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے وہ اوصاف ہیں جو بیان کیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کپڑا سی رہی تھیں یا کسی کام میں محو تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک نالین سی رہے تھے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی نا حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ، تو حضور کے چہرے کے حسن میں محو سی ہو گئیں، کھو گئیں حضور کے چہرے کے حسن میں، اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہیں حضور علیہ السلام کو۔ حضور کا دھیان سید عائشہ کی طرف ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا ہوا؟ کام کر رہی تھی، کام چھوڑ دیا، حیران ہو کے دیکھ رہی ہو، کیا وجہ ہے، کوئی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ابو کبیر الحزلی ایک شاعر گزرا ہے عرب کا، یہ حضور علیہ السلام سے پہلے کا ہے، تو اس کا تذکرہ فرمایا حضرت عائشہ نے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو کبیر الحزلی آج زندہ ہوتا، آج موجود ہوتا، تو اس نے جو تصوراتی محبوب کا نقشہ کھینچا تھا اپنے اشعار میں، آپ کو دیکھ کے وہ کہتا کہ یہی میرا محبوب ہے جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے حسن کی مثالیں ہیں، اور شمائل ترمذی میں اس کا مفصل طریقے سے تذکرہ موجود ہے۔ حضور کی زلفوں کا تذکرہ، حضور کے چہرے کا تذکرہ، حضور کی آنکھوں کا تذکرہ، حضور کے سینے کا تذکرہ، بطن کا تذکرہ، اور حضور کے پہلوؤں کا تذکرہ، پنڈلیوں کا تذکرہ، حضور کے قدموں کا تذکرہ۔ تو یہاں پہ میں عرض کروں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے حوالے سے کہ پیر کیسے تھے، قدم کیسے تھے حضور علیہ السلام کے۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت کردم کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی، 8-9 سال کی عمر ہوگی، کہتی ہیں کہ میرے والد حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، تو ہم ملنے کے لیے آئے، دور دراز گھر تھا ہمارا، والد نے کہا کہ حضور سے ملنا ہے، تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ آئی، جس وقت ہم حضور علیہ السلام کے کاشان اقدس پہ پہنچے، تو حضور کو کہیں سفر سے جانا تھا، کہیں تیاری کی ہوئی تھی، حضور کہیں سفر پہ جا رہے تھے، اور حضور اپنی ناکہ پہ، اپنی اونٹنی پہ سوار ہو چکے تھے، حضور بیٹھ چکے تھے اپنی سواری پہ، روانہ ہو گئے، ہمارے مقدر کہ ہم وقت پہ پہنچ گئے۔ کہتی ہیں کہ میرے والد آگے بڑھے، حضور چونکہ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، تو میرے والد نے حضور کے دایاں پاؤں کو پکڑ لیا، دایاں پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور حضور علیہ السلام سے محو گفتگو ہوئے، بات کرنے لگے۔ کہتی ہیں کہ حضور کی نالین مبارک سے حضور کی مبارک انگلیاں نظر آ رہی تھیں، اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو لمبی انگلی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اس کا حسن میں نے دیکھا، اس کی خوبصورتی میں نے دیکھی۔ کہتی ہیں سالہ سال گزر گئے، حضور کے پاؤں کے انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی کا حسن ہی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا۔ ایک دفعہ اس کو دیکھا تو اب آنکھوں کے سامنے وہی حضور کے قدموں کا حسن میرے سامنے ہوتا ہے۔ کئی سال بعد حضرت میمونہ نے یہ بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک جو تھے، پاؤں کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، تلوے جو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے تلوے پربوش تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام چلتے تھے، حضور قدم رکھتے تھے، اور آقا کے پاؤں مبارک کے اندر اگر نالین نہ ہوتی تو نیچے والے تلوے کا پورا نشان زمین کے اوپر پڑتا تھا۔ ہماری یہاں کیفیت مختلف ہے، ہم اگر چلیں اور کوئی مٹی والی جگہ ہو
اور ننگے پاؤں چلیں تو تلوے کا پورا نشان زمین کے اوپر نہیں پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو حضور کے پورے تلوے کا نشان زمین کے اوپر پڑتا تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی پتھر کے اوپر حضور پاؤں رکھ دیتے تو پتھر پگھل جاتا، نرم ہو جاتا، اور حضور کے مبارک قدم کا نشان پتھر کے اندر ثبت ہو جاتا۔ ویسے دونوں طرح سے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ کبھی کبھار حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے کا پورا نشان نہیں پڑتا تھا، جس طرح درمیان میں سے کچھ جگہ خالی رہ جاتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا جب آقا کریم علیہ السلام جو ہے تیزی کے ساتھ چلتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے ساتھ حضور جا رہے تھے تو پورا قدم نہیں لگ رہا تھا حضور کا زمین کے اوپر، صرف آگے کا حصہ حضور زمین پہ لگا رہے تھے اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے۔ کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، آپ پورا پاؤں زمین پہ نہیں لگا رہے؟ حضور کے مبارک قدموں میں نالین نہیں تھے، ننگے پاؤں تھے حضور۔ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کی طرف جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں پورا پاؤں کیسے رکھوں؟ میرے سعد کے جنازے میں اللہ کے فرشتے اس قدر ہیں، اتنی تعداد میں ہیں کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ روایات میں آتا ہے 70,000 فرشتے حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا یہ قبیلہ انصار کے سردار تھے، سارے صحابہ کرام یہی کہتے رہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، لیکن حضرت سعد واحد وہ صحابی ہیں جن سے میرے آقا نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور ان کے جنازے میں اللہ کے فرشتوں کا نزول اس قدر ہوا کہ حضور پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے فرشتوں کی وجہ سے، تو اس وقت حضور کے پاؤں کا تلووں کا جو پورا نشان تھا وہ زمین کے اوپر نہیں پڑ رہا تھا، اس کا تذکرہ کیا۔ ویسے اکثر یہی ہوتا تھا کہ حضور جب ننگے پاؤں چلتے تھے تو تلوے کا مکمل نشان زمین کے اوپر پڑتا تھا، اور پتھر کے اوپر اگر پاؤں رکھتے تو اس کے اندر نشان ثبت ہو جاتا۔ یہ تقریباً 300 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان قاتبائی یہ ایک بہت عظیم شخص گزرا ہے، بلکہ بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک پتھر تھا جو اس نے 20,000 دینار میں خریدا تھا، اور اس پتھر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کا نشان تھا۔ 20,000 دینار میں اس نے خریدا، اور ساری زندگی پھر اس نے اپنے پاس رکھا، لوگوں کو زیارت کرواتا، جو بھی آتے تو حضور کے اس قدموں کے نشان والا جو پتھر ہوتا وہ دکھاتا۔ جب وقت وصال قریب آیا تو سلطان قاتبائی نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ جو پتھر ہے یہ میری قبر کے اوپر لگانا ہے، اس کا کتبہ لگانا ہے اس پتھر کا، حضور کے قدموں کا۔ تو حضرت امام خفاجی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں وَهُوَ مَوْجُودٌ الآن، کہ وہ پتھر آج بھی سلطان قاتبائی کی قبر کے اوپر موجود ہے، جس کے اوپر حضور کے تلووں کا نشان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلیاں مبارک، ان کا حسن بیان کیا ہے حضرت ابو جوہینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی پنڈلیاں مبارک نرم و نازک اور چمکدار تھیں، اور اس کا حسن حضرت سراقہ نے بھی بیان کیا ہے حضور کی پنڈلیاں مبارک کا۔ یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے جب گئے، ہجرت کی رات جب سفر میں تھے حضور، اور ابو جہل نے 100 اونٹ انعام رکھا، 100 سرخ اونٹ، کہ جو بھی حضور کو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ جو ہے اس کو سرخ انعام میں دیا جائے گا۔ تو سراقہ بن مالک، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، انعام بہت بڑا تھا، تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، بہت بڑے شاہ سوار سمجھے جاتے تھے۔ یہ چلتے چلتے انہوں نے حضور کو ایک جگہ پہ پا لیا، گھوڑا آگے بڑھایا تھا کہ حضور کو گرفتار کروں، تو جب اس ناپاک ارادے سے گھوڑا آگے بڑھایا تو گھٹنوں تک گھوڑا دھنس گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آواز بلند کر کے کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، میں واپس چلا جاتا ہوں، آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، واپس چلا جاؤں گا۔ تو حضور نے معاف فرما دیا۔
پھر اس کا گھوڑا زمین سے نکلا، ارادہ پھر بدل گیا، انعام بہت بڑا تھا، پھر آگے کی طرف بڑھا۔ حضور تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ پھر اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا گھٹنوں تک، پھر کہنے لگا کہ غلطی ہو گئی، ایک بار اور معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا معاف کیا ہے۔ پھر گھوڑا نکلا تو اس کا ارادہ پھر بدل گیا، کہا انعام بہت بڑا ہے، 100 سرخ اونٹ ملنے ہیں۔ پھر آگے کی طرف بڑھا، پھر گھوڑا گھٹنوں تک دھنس گیا۔ تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ اے سراقہ بن مالک، تو مجھے گرفتار کرنا چاہ رہا ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تھے وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے اور یہ بادشاہ کی بڑائی کی علامت ہوا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں اور تو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت سراقہ بن مالک نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے معاف فرمائیے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھا اسی مقام پہ اور مقام صحابیت حاصل کیا۔ اس وقت حضور اونٹنی پہ سوار تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں دیکھیں اور آج بھی وہ چمکدار اور روشن پنڈلیاں آج بھی میرے تصور میں آتی ہیں۔ پھر یہ واپس آئے، لوگ اور بھی تلاش کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ کہتے کہ اس راستے نہ جانا کیونکہ میں دیکھ آیا ہوں۔ اب لوگ سمجھتے کہ اب لوگوں کو اس بات کا تو علم نہیں تھا کہ یہ تو کلمہ بھی پڑھ کے آ گئے ہیں۔ لوگ سمجھتے کہ یہ بھی تو ڈھونڈنے گئے تھے، دیکھ آئے، ہو سکتا ہے نہ ملے ہوں، لیکن کہتے ہیں آپ نہ جانا، میں دیکھ آیا ہوں، میں دیکھ آیا ہوں، اس طرف نہ جانا۔ تو لوگ پھر اس راستے کی طرف گئے ہی نہیں۔ اب انہوں نے جھوٹ بھی نہیں کہا، بات بھی سچی تھی کہ دیکھ آیا ہوں، یعنی حضور کو دیکھ آیا ہوں۔ تو وہ سمجھتے کہ شاید دیکھ آئے ہیں، تھے نہیں، تو رستہ صاف ہو گیا، پھر اس طرف لوگ گئے نہیں، تو حضور نے آگے کا پھر سفر بآسانی طے فرما لیا۔ ورنہ غار ثور میں حضور نے قیام اسی وجہ سے کیا تھا، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، کبھی ہجرت کے موضوع پہ بات ہوئی تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کا بیان کیا جائے گا۔ تو حضرت سراقہ بن مالک نے جو ہے اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب آگے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے گھٹنوں کا حسن بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور کے مبارک گھٹنے پربوش تھے اور جوڑ مضبوط تھے حضور کے گھٹنوں کے۔ سفر جتنا بھی ہوتا، چاہے پیدل کرنا پڑ جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ اور ان کا اگر باطنی حسن دیکھنا ہو تو کائنات کی ہر عظیم آدمی نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے سامنے ٹیک دیے۔ یہ ایک باطنی حسن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں کا ذکر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضور جب بیٹھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانیں حضور کے پیٹ کے ساتھ مل جاتی اور جو پردے کی جگہ ہے وہ چھپ جاتی۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا یا علی، غسل مجھے آپ نے دینا ہے، اور غسل دیتے ہوئے میرے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھنا، اگر دیکھا تو پھر آپ کی بینائی چلی جائے گی، نظر چلی جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا حسن ہے۔ فرمایا کہ آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اور حضور علیہ السلام کے پیٹ مبارک کا تذکرہ حضرت ام معبد نے کیا۔ فرماتی ہیں کہ سوال بطن و صدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اعزاز شان عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور ختنے ہوئے تھے، سرما لگا ہوا تھا، کیونکہ ناف جو ہے اس کا تعلق جو ہے انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت جو
ایام مخصوصہ کا خون ہوتا ہے وہ ناف کے ذریعے انسان کی غذا بنتا ہے، وہ ناپاک خون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے، تو گویا اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس میں بھی آپ کو نوری غذا ملتی رہی، کیونکہ آپ ناف بریدہ تھے۔ ناف کٹی ہوئی اس لیے جو ہے نہیں ہوتی ہر شخص کی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے ماں کے اس خون کے رستے سے ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو وہ خون غذا کی صورت میں ملتا ہے، تو حضور اس چیز سے بھی پاک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قد مبارک جو ہے، اس کا تذکرہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ فرماتے ہیں کہ لیسا بالطویل ولا بالکثیر، قد نہ تو حضور کا لمبا تھا اور نہ چھوٹا تھا۔ زیادہ لمبا قد بھی حسن میں بدصورتی کا سبب ہوتا ہے، اور چھوٹا قد بھی یہ بھی بدصورتی کا سبب ہوتا ہے۔ حضور کا قد درمیانہ تھا، نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن یہ اعزاز تھا، یہ معجزہ تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ ہزاروں صحابہ کرام کے مجمع میں اگر حضور کھڑے ہوتے تو حضور کے کاندھے صحابہ کرام سے بلند نظر آیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں حضور کے، قد لمبا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کسی نے سوال کر لیا، ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ اے عباس، بڑے آپ ہیں یا حضور ہیں؟ حضور بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اب یہ جواب دینا بڑا مشکل تھا ان کے لیے۔ پھر انہوں نے جواب ایسا دیا کہ ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے۔ حضرت عباس نے جواب ارشاد فرمایا کہ سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ دن میرے زیادہ گزر گئے ہیں، لیکن بڑے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک دن دوڑ لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قدموں میں آگے نکل گئیں حضور سے اور جیت گئیں۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت عائشہ سے کہ آپ جیتی ہیں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیتے ہیں؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں حضور سے جیت گئی ہوں۔ عرض گزار ہوئی کہ اے سوال کرنے والے، اے پوچھنے والے، سنو، جیتے حضور ہی ہیں، بس قدموں میں آگے نکل گئی ہوں، جیتے حضور ہی ہیں۔ تو یہ ان کے ایک ادب کا ایک معیار تھا، تعظیم کا ایک جو ہے انہوں نے ایک معیار مقرر کر لیا تھا حضور کے صحابہ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو ہے یہ درمیانہ تھا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قد مبارک سے جو عام انسان کا نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا، آپ بے سایہ تھے، سایہ نہیں بنتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین کے اوپر حضور کا سایہ پڑ رہا ہو اور کسی کا اوپر پیر آ جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اس سے بھی آگے کی بات کی۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ سایہ ہر چیز سے لطیف ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا سایہ اس سے لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے لطیف کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر سایہ کیسے ہوتا؟ انہوں نے ایک اپنی توجیہ کی، اور اگر اس کو میں دوسری طرح سے بیان کروں، حضور کا سایہ تو نہیں تھا، لیکن کل کائنات پہ سایہ میرے مصطفیٰ کا ہی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، پوری دنیا پوری کائنات پہ سایہ آپ ہی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا ظاہری، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سایہ او بے صاحبان عالم، کہ بے سایہ او صاحبان عالم، کہ سایہ نہیں ہے لیکن پورے عالم پہ آپ ہی کا سایہ ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قد کا حسن تھا۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اقدس سے لے کر آپ کی مبارک ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، سینے سے لے کر ناف تک، اس کے علاوہ آپ کے مبارک سینے پہ کوئی بال نہیں تھا، سینے چھاتی کے درمیان سے لے کر ناف تک ایک ہلکی سی لکیر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کا حسن بیان کیا۔ اور جو پہلو ہوتے ہیں پیٹ کے ساتھ کی جو جگہ ہوتی ہیں، ان کو پہلو کہا جاتا ہے،
تو ان کو بھی صحابہ کرام نے جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، حضور کے شمائل کا جنہوں نے تذکرہ کیا، تو اس چیز کا بھی ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ کے مبارک پہلو جو تھے یہ سفید اور چمکدار تھے، لطیف تھے، پرکشش تھے۔ حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ایک دن گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں، تو یہ ایسی باتیں سنا رہے تھے کہ صحابہ کرام خوش ہو رہے تھے، صحابہ کرام ہنس رہے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ، الٹا ہاتھ حضرت اسید کے پہلوؤں پہ مار دیا، اور حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ اسید اب بس بھی کر جاؤ، کیوں اتنا زیادہ ہنسا رہے ہو صحابہ کرام کو۔ یہ حضور کا ایک محبت بھرا انداز تھا، لیکن حضرت اسید کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس کا بدلہ لینا ہے آپ سے۔ تو صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے کہ ابھی تو یہ ہنسا رہے تھے لوگوں کو اور آپ یہ حضور سے بدلہ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے اسید ٹھیک ہے بدلہ لے لو، آپ بھی میرے پہلو پہ اس طرح الٹا ہاتھ مار لو۔ تو حضرت اسید نے کہا، اس وقت آپ کے پہلو سے کپڑا اٹھا ہوا تھا حضرت اسید کے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا ہاتھ لگا تو اس وقت میرے پہلو سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، تو میں بھی اسی طرح آپ سے بدلہ لوں گا کہ آپ کے پہلو سے کپڑا اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو حضور نے اپنے مبارک کرتے کو اوپر کر لیا اور فرمایا کہ یہ لو آپ بدلہ لے لو۔ تو حضرت اسید آگے بڑھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت اسید، لیکن حضرت اسید آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن کو پکڑ لیتے ہیں اور حضور کے پہلوؤں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا، میں تو یہ چاہ رہا تھا اور یہ سارا معاملہ کیا ہی میں نے اسی لیے کہ میں آپ کے مبارک پہلوؤں کو دیکھ سکوں اور ان کا بوسہ لے سکوں۔ تو حضرت اسید فرماتے ہیں کہ حضور کے جو پہلو تھے یہ سفید تھے، چمکدار تھے اور پرکشش تھے۔ حضور کا سینہ مبارک، آقا کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک، حضور کا چہرہ، حضور کی زلفیں، حضور کی آنکھیں اور حضور کے ہاتھ، یہ بھی ایک جو ہے عنوان ہے بیان کرنے والا جس کا تذکرہ شمائل ترمذی میں موجود ہے، اور صحابہ کرام نے اس وسلم کے شمائل کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اس عنوان سے میں ضرور بات کروں گا اور اس کا تذکرہ کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا مبارک سینہ کشادہ تھا، اور کشادگی کس طرح تھی؟ رب ذوالجلال نے بھی فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا ہے، اور پھر اس سینے میں وہ جو پوری امت کے راز نہیں سما جانے تھے حضور کے سینے میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کے سینے کو کشادہ کیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اس عنوان کو آگے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔